اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأت بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃ الی حملھا، اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کان ذا قربی، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں، بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے، یا تعزیے ہیں چلتے پھرتے، کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر دل مر گیا، یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک کر دم توڑ گئی، تو پھر اب چل رہا ہے، ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا، دفن ہو چکا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، اور قبروں میں سے مراد وہ انسان کہ جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل، یہ کتابیں ہیں، زبور کتاب ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے، مختلفا الوانھا، جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ومن الجبال، اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو، جدد، دھاریاں ہیں۔ یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں، کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی، وہ کسی اور رنگ کی ہے، تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ پھر من الجبال جدد، بیض، سفید، وحمر، اور لال، مختلف الوانھا، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی، اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔
یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا، وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی، حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں، تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر آنکھیں بند ہیں، پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں۔ اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے، اللہ کی صناعی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ، یرجون تجارت، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت ہے، تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت۔ اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب الیم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانیں جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا تھا هو اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور اصطفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز۔ چوز میں چوائس ہوتا ہے، کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور اصطفاء پسندیدگی، چن لینا۔ اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اور امت کے لیے بھی۔ وہاں آیا تھا هو اجتباکم، یہاں لفظ اصطفاء آ گیا۔ پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورى میں بھی آئے گا، لفی شک منہ مریب، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بِإِذْنِ اللہ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے.